السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ شیعوں پر ہمیشہ سے تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ زنا کے قائل ہیں، گناہ کے قائل ہیں، متع کی اولاد ہیں۔ تو ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے متعہ۔ ایک ٹی وی چینل سے علامہ امین شہیدی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بڑا اچھا انہوں نے علمی دفاع کیا، اور وہاں پر گفتگو تھی متعہ کی۔ تو وہاں پر عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور جب آغا امین شہیدی نے کہا کہ اصحاب نے بھی کیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، اصحاب نے نہیں کیا، آپ دکھائیں۔ اگلے دن جب یہ کتاب لے کے گئے تو اس کے بعد اس پروگرام کو نشر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متعہ سے ریلیٹڈ، بس سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، بس یہ زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کے بعد متع کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیفہ اول کی صاحبزادی جناب اسما بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھیں، اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی، غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے، اور پروگریسو بک نے اس کو چھاپا ہے۔ جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 505 اور باب نمبر ہے 314 اور حدیث نمبر ہے 1742۔ ما روت اسما بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث۔ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے متعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں۔ اب یہاں پر عام طور پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں لفظ متعہ آیا ہے متعۃ الحج کے بارے میں، اور یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ متعۃ النساء کیا ہے اور متعۃ الحج کیا ہے۔ متعۃ النساء وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ اسلام میں جائز تھی اور جائز رہی، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس سے روکا، اور بعد میں ان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی اور اصحاب کی جانب نسبت دی گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت جائز سمجھتی تھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب تھے جو ان کو جائز سمجھتے تھے، اور قرآن کی بھی بعض قرات میں اجل مسمى کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیشہ اس طرح سے قرات فرمائی، وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر بہت واضح ہے فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، اور اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ متعۃ الحج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ اب اس کا عربی متن آپ کے سامنے ہے مسند ابی داؤد طیالسی کا، اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 208 اور 1742، اور عربی میں بہت ہی واضح ہے یہاں پر فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ان سے ہم نے سوال کیا متعۃ النساء کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے انجام دیا ہے عہد نبی میں، اور اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 میں اس کو واضح کر دیا گیا حدیث صحیح۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اختلف فی متعۃ ای متعتین ہی متعۃ النساء ام متعۃ الحج، تو یہ اختلاف اپنے پاس سے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ متعۃ النساء کو حرام قرار دیا جائے، جبکہ اس روایت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، متعۃ النساء بہت واضح ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے المستند المستخرج علی صحیح الامام مسلم، اور یہ کتاب ہے الامام حافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق اصفہانی کی، اصبہانی کہ جن کو اصفہان، جزء ثالث یعنی 3 جلد، اور کتاب الحج میں یہ صفحہ نمبر 341 میں ہے، حدیث نمبر
2873 اور یہاں پر بھی موضوع بہت واضح ہے. فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ. اب آپ کے سامنے ہیں کتاب سنن الکبریٰ للامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی. جلد نمبر ہے 5 اور حدیث نمبر ہے 5517 اور یہاں پر وہی روایت ہے دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عہد رسول اللہ. تو یہاں پر بھی متعة النساء ہی آیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 6 نیل الاوطار کی علامہ شوکانی کی اور صفحہ نمبر ہے 153 اور یہاں سے ڈسکشن شروع ہوا ہے کہ جو بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے وحاصلها ان المتعة انما رخص فيها بسبب العصبة في حال السفر. تو یہاں پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ متعہ کی اجازت دی گئی تھی سفر میں تاکہ انسان کوارا نہ رہے. اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں اور وہ گرین سے ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے. وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت من السلف منهم من الصحابہ اسماء بنت ابی بکر جابر ابن عبداللہ الانصاری وابن مسعود وابن عباس. یعنی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، معاویہ بن عمرو بن حریث، ابو سعید و سلمہ جو دونوں فرزند تھے امیہ بن خلف کے. ورواہ جابر عن الصحابہ مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر فرماتے ہیں کہ تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جائز رہا. وہ مدت ابی بکر اور جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز رہا اور جناب عمر کے زمانے میں بھی جائز رہا الی قرب آخر خلافت ہی. آخر خلافت میں جا کے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر واضح انہوں نے کر دیا ہے وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللہ کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے کہ یہ جائز تھا، خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ ان تمام صحابہ میں خاتون ہیں جو صحابیاں ہیں اور وہ ہیں حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی بہن جو اسماء بنت ابو بکر ہیں. اب ریٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے روا عبد الرزاق فی مصنفہ ان ابن عباس کان یراها حلالا وَيَقْرَوْ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. اب یہ جو متع کی آیت ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جناب عباس اسے پڑھتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کہہ کے وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ کہ اللہ عمر پر رحمت کرے. مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ کہ متعہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک رحمت کی تھی. وَلَوْلَا نَهَا عُمَرُ لما احتیج الی الزنا ابدا اگر عمر اسے حرام نہ قرار دیتے، نہ منع کرتے تو لوگ زنا کبھی بھی نہ کرتے. اب آپ کے سامنے المحلہ ابن حزم کی اور جلد نمبر ہے 9 اور یہاں پر یہ مسئلہ انہوں نے دوبارہ ڈسکس کیا اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں ولا یجوز نکاح المتع وهو نکاح الی اجل اور یہ متع ایک نکاح ہوتا ہے. بس پہلی بات یاد رکھیں کہ متع نکاح ہی ہے. یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، نہیں، نکاح ہی ہے ان کے نزدیک. ولا یجوز نکاح المتع اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وهو النکاح الی اجل یہ نکاح ہے کہ جو خاص مدت کے لیے ہوتا ہے. وکان حلالا علی عہد رسول اللہ ثم نسخہ اللہ تعالی علی لسان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، خلیفہ دوم نے اس کو منسوخ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ اصل جو موضوع ہے وہ یہ کہ ابن حزم بھی کہتے ہیں وقد ثبت علی تحلیلها کہ ثابت ہے کہ یہ جائز تھا بعد رسول اللہ کہ کچھ لوگ اس کو بعد رسول اللہ جائز سمجھتے تھے. کون؟ جماعت من السلف رضی اللہ عنہم منہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم اسماء بنت ابی بکر اور باقی وہی نام ہیں. اور پھر اس کے بعد
جناب جابر کا وہ والا موضوع ہے کہ یہ چیز جائز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلیفہ اول اور دوم کے دور میں، اور خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا۔ اعلام السنن یہ کتاب ہے مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی، اور اس میں جو انہوں نے نظریات حاصل کیے ہیں یا جن کی تقاریر کو لکھا ہے وہ تھے اشرف علی تھانوی صاحب۔ 11ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 59، اور یہاں پر بھی یہ یہی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان ابن حزم رحم اللہ قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللہ، کہ ابن حزم سے نقل ہوا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو جائز مانتے تھے، اور ان میں سے جو خاتون تھیں وہ کون تھیں؟ اسما بنت ابی بکر۔ اور بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جناب جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ اور خلیفہ اول اور دوم دونوں کے زمانے میں حلال تھا، خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا۔ بس ایک ہی ہم نے موضوع ڈسکس کر لیا کہ جناب اسما بنت ابو بکر نے خود اس کو انجام دیا ہے۔ دوسرا موضوع یہ کہ جناب اسما بنت ابو بکر متعۃ النساء کو حلال مانتی تھیں، اور اس کی تصریح کتب اہل سنت میں بہت زیادہ واضح ہے۔ اب یہ ایک موضوع آتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اسے حلال مانتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ایک چڑ تھی کیونکہ جناب اسما بنت ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ متع کے ذریعے سے پیدا تھے، تو وہ شاید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ دوم کی زیادہ اطاعت کرتے تھے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس موضوع میں ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ، اور لوگ کہتے ہیں قال عمر و قال ابو بکر۔ تو ان کی آپس میں بحث ہوئی، اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور بحث سے پتہ چلے گا کہ اس شخص میں یعنی عبداللہ ابن زبیر میں کتنی شدت تھی کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اگر اس کو علمی اختلاف مان بھی لیا جائے تو ان کو یہ شخص دھمکا رہا ہے، گو کہ یہ پہلے قید بھی کر چکا تھا جناب محمد حنفیہ کو، جناب عبداللہ ابن عباس کو، اور پھر جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے چنگل سے جناب عبداللہ ابن عباس کو آزاد کروایا، اور وہ آخر عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی واضح رہے کیونکہ اس روایت میں موضوع آئے گا۔ اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے طائف کی جانب، اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور فہرست آپ کے سامنے ہے۔ پہلے مرحلے میں باب نکاح المتعہ، نکاح متعہ کا حکم۔ اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 3429۔ مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک سو کالڈ صحابی کہ جو صحابہ صغار میں سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے اصحاب میں سے جو ماہر علوم قرآن بھی ہیں اور ان کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کی توہین کر رہا ہے اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کر رہا ہے، کسی کے جسمانی نقائص کا مذاق بنا رہے ہیں یہ صاحب، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک صحابی کی کہ جو سو کالڈ ایک صحابی کہ جو اہل سنت کے نزدیک ان کا 7واں خلیفہ بھی کچھ دن رہا ہے، اور وہ ایک صحابی رسول کو اندھا کہہ کے ان کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد کنایتاً ان پر اٹیک کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی، اب وہ کون ہے؟ حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس پر تعریض کر رہے ہیں، یعنی ایک تان مار رہے ہیں، کنایہ مار رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب اور بے فہم ہو۔ پس عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی رسول، سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ماہر علوم قرآن کی نگاہ میں ایک بدتمیز، بے ادب اور بے فہم شخص تھا۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو بدتمیز اور بے ادب کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جی اردو میں ترجمہ کرنے والے نے بھی ان کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور جب صحابی نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ایسے ہوں گے، یا یہ کہ صحابی جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ بس عبداللہ ابن عباس کا تو بہت بلند مقام ہے، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے جب کسی کے نابینا ہونے کا مذاق بنائیں تو وہ شخص واقعاً بدتمیز بھی ہے اور بے ادب بھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میری عمر کی قسم، بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح متعہ کیا جاتا تھا، ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔
تو ابن زبیر نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو، بے خدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جس کے تم مستحق ہو گئے تمہیں رجم کر دوں گا۔ اب یہاں پر تصور کریں کہ یہ صف اول کے جلیل القدر صحابی متع کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ تم کر کے دیکھو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہاں پہ سوال ہوگا جو شور مچایا جاتا ہے کل صحابی کلہم عدول اور اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مانتے ہوں اور اگر ہم خصوصاً جناب اسما بنت ابو بکر کی رائے کو مانتے ہوں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ایک اڈا عیاشی کا چلا رہے تھے، یا یہ زنا کرتے تھے اور کرواتے تھے، اور یہ بدمعاشی کی دکانیں چلا رہے تھے، یہ متع کی اولاد تھے؟ تو یہ جو ہمارے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے، یہ زبان آپ کو استعمال کرنی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ یہ زیادہ مستحق ہیں، اور اگر ہم بھی مستحق ہیں تو فرض کریں کہ جی ہماری عمر اگر 100 سال کی ہوگی تو ہم تو 100 سال اس کے مستحق مانے جائیں گے، ان کو تو آپ 1400 سال ان گالیوں کا مستحق مانیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علمی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا موضوع تھا۔ ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اثنا میں جب وہ ان صاحب یعنی ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متع کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا، تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا۔ تو اس پر ابن ابی عمرہ انصاری نے ان سے کہا ٹھہریے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے امام المتقین کے عہد میں کیا تھا، یعنی یہ متع کیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن زبیر اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو گفتگو ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ایک موضوع تو تھا۔ شرح معانی الآثار طحاوی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 24، باب نکاح المتع، تو یہاں پر بھی بات واضح ہو جائے کہ متع نہیں کہہ رہے بلکہ نکاح متع کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ سعید ابن جبیر سے قال سمعت عبداللہ ابن زبیر یخطب وهو يعرض بابن عباس ويعيب عليه قوله في المتع، کہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن زبیر کو کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد ایک کنایہ مار رہے تھے، تعریض کر رہے تھے ابن عباس سے، اور ان کے اس قول کی کہ وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا یسأل امہ ان کان صادقا، تو ابن عباس نے کہا اپنی ماں سے یہ جا کے پوچھے اگر یہ سچا ہے، فسألہا، اور پھر جا کر پوچھا اپنی والدہ سے، فقال صدق ابن عباس قد کان ذالک، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لو شئت لسمیت رجالا من قریش ولدوا فیہا، کہ ابن عباس نے کہا کہ جب ان کی والدہ نے اسما نے کہا کہ ہاں ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں، تو ابن عباس نے اس پر کہا کہ اگر عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے تو میں نام بتاؤں مردوں کے قریش میں سے کہ جو پیدا ہوئے اس متع کے ذریعے سے، فیہا اس متع میں یعنی اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے فیہا، بعض جگہ آئے گا منہا، فیہا کا ترجمہ ہوگا جو اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے، منہا سے ہو جائے گا جو اس متع کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ نخب الاخبار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار، علامہ بدر الدین عینی کی ہے، جلد نمبر 10 ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، سمعت عبداللہ ابن زبیر، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یسأل امہ ان کان صادقا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے اگر یہ سچا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں لو شئت سمیت رجالا من قریش ولدوا فیہا، اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات۔ اتحاف المحرہ کہ جو ابن حجر اسقلانی کی ہے، اس میں جلد نمبر 7، تو یہاں پر بھی پورا یہی موضوع ہے، حدیث نمبر ہے 7483 میں پورا یہی موضوع ہے کہ آخر میں کہا لو شئت لسمیت رجالا من قریش ولدوا منہا، کہ جو اس کے ذریعے سے
قریش کے مرد پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ چاہتا ہے تو میں ان کے نام لوں۔ پھر اسی جلد نمبر 7 میں دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ایک طرح سے تانا مار رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے ابن عباس کو، یہ کہہ کے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان ہاہنا قوما اعمی اللہ قلوبہم کما اعمی ابصارہم، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور جس طرح سے ان کے دل اندھے ہیں۔ وہم یفتون فی المتع انہ لا باس بہا، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں متع کے بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فقال ابن عباس فلیسأل امہ، کہ اپنی ماں سے پوچھو۔ فسألہا فقال صدق ابن عباس، اور اس کے بعد یہی فرمایا لو شئت ان اسمی نأسا من قریش ولدوا منہا لفعلت، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے نام لوں قریش میں سے کہ جو اس متع کے ذریعے سے پیدا ہوئے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آخر میں یہ اپنی رائے دیتے ہیں علامہ بدر الدین عینی، قلت فَهَذَا يُفْسَحُ بِأَنَّ الْمُرَادِ مُتْعَةُ النِّسَاءِ لَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، ان ساری باتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے متعۃ النساء ہے، نہ کہ متعۃ الحج۔ شرح العمدہ فی بیان مناسک الحج والعمرہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ، اب زیادہ شور جو ہیں وہ وہابی مچاتے ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں ابن تیمیہ کا یہ ہم نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، اور جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 534، اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ سب سے اوپر کی جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیں، وہ کہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جب عمر نے اراد ان ینہا عن المتع، کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ متع سے روکا جائے تو ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ ایسی بات نہ کرو، قد تمتعنا مع رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بڑا سا ایرو لگا ہے یہاں پر ان سعید ابن جبیر، وہ پوری روایت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہا ہنا قوما اعمی اللہ قلوبہم کما اعمی ابصارہم، کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندھا کیا ہے جس طرح سے کہ ان کے دل اندھے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، تو جناب عباس نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو۔ اس کے بعد کہا لو شئت ان اسمی نأسا من قریش ولدوا منها لفعلت، کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کے نام میں بتاؤں کون متع سے پیدا ہوئے تو میں بتاؤں گا۔ اور آخر میں یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ موضوع ڈسکس ہوا، اور خود یہاں پہ ہے ابن عباس کہ نہا ابو بکر و عمر عن المتع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کرتے تھے، بعد میں منع کیا ابو بکر نے و عمر نے متع سے۔ فقال ابن عباس، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقولون نہا ابا بکر و عمر، کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ جی عمر اور ابو بکر نے منع کیا۔ المسند لامام احمد الحنبل، اور جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 48 اور حدیث نمبر ہے 3121، اور یہاں پر یہی موضوع انہوں نے ڈسکس فرمایا کہ متع کے بارے میں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقول نہا ابا بکر عمر، کہ اور اس کے بعد اسنادہ صحیح۔ بس یہاں بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بہت ساری جگہ اہمیت نہیں دی گئی، جس طرح سے جناب عمر نے ایک اپنے زمانے میں بدعت شروع کی کہ 3 طلاقوں کو ایک وقت میں جاری کر دیا جائے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اسلام کا ایک قانون کہ جس کو کہا جاتا ہے محلل یا حلالہ والا موضوع، اس کو بڑا خراب کر کے قرآن کے مذاق کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور گزارش ہے سننے والوں سے کہ جو ہمیں جو بھی تہمت لگاتے ہیں، اب وہ یہ ساری تہمتیں جناب ابو بکر کی صاحبزادی اور جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبدالجابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب پر لگائیں، اور اس بات کو جان لیں کہ یہ کام حلال تھا، اور جو کام بھی شریعت میں بعنوان شریعت حلال رہا ہو اور بعض اصحاب کے نزدیک یہ بعد میں بھی حلال تھا، اس کا مذاق بنانا در حقیقت شریعت کا مذاق بنانا ہے۔ آپ نہ مانتے ہوں تو نہ مانیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کا کوئی اولو الامر اس وقت بھی فتویٰ دے سکتا ہے کہ دوسری شادی حرام ہے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے، تو آپ کا تو کوئی بھی خلیفہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور کتاب کو سمجھتے ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔